کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں کعبے کی طرف پاؤں کر کے لیٹتے ہیں، لیکن میرے بھائی اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ اگر ان کے دل میں نعوذ باللہ کعبے کی توہین نہیں ہے، اہانت نہیں ہے، تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہر ملک کا ایک رواج ہے، یعنی ہمارے ملک میں پاؤں کرنا جو ہے بے ادبی شمار ہوتا ہے، لیکن عرب کے یہاں یہ بے ادبی میں شمار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کریں۔ ہاں مجبوری ہے، بیچارہ معذور ہے، کیا کرے، بیٹھ نہیں سکتا، اس کو ٹانگیں سیدھی کرنی پڑ گی۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ جتنا اللہ کے گھر کا ادب ہو سکتا ہے ادب کریں، پاؤں بھی نہ کریں، پیٹھ بھی نہ کریں۔ کیوں؟ آخر اس میں کوئی حکمتیں تو ہے نا، کہ صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ جب تم انسانی ضرورت قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو فرمایا شرقو و غربو، نہ کعبے کی طرف رخ کرو نہ کعبے کی طرف پشت کرو۔ تو معنی ہے کہ رخ کرنا بھی بے ادبی ہے اور پشت کرنا بھی بے ادبی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شرقو و غربو، یا مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ لیکن حدیث سمجھو، یہ حکم ہے مدینے والوں کو۔ ہم کیسے مغرب کی طرف منہ کریں گے پاکستان والے؟ ہمارا تو قبلہ کا مغرب کی طرف ہے، ہندوستان کا قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ یہ حکم حضور نے دیا تھا مدینے والوں کو کہ آپ مشرق کی طرف منہ کرو، مغرب کی طرف کرو، لیکن شمال جنوب نہ کرو۔ مانا یہ سوچو ان کا کعبہ اس طرف تھا، تو اصل معنی یہ ہوا کہ کعبے کی طرف نہ رخ کرو اور نہ پشت۔ اب فقہا نے اس کی تھوڑی تفصیل بھی کی ہے کہ یہ حکم تب ہے جب آپ میدان میں ہیں، صحرا میں ہیں، کھلی جگہ میں ہیں۔ اگر آپ کسی بلڈنگ میں ہیں اور اس کے اندر جو حمام بنے ہوئے ہیں ان کے کموڈ ہیں، تو وہ اگر رخ بنتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ یہ حکم ہے اگر میدان میں ہو تو رخ نہ کرو، اس میں بے ادبی ہے۔ جب دروازہ بند ہے، کمرہ ہے، بند ہو گیا، پھر بے ادبی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی جو متقی علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے حمام بھی نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے علاقے کی ایک بات ہے، بڑی مشہور بات ہے، جمال الدین والی ایک اسٹیٹ ہے ہمارے ضلع رحیمیار خان میں، وہاں ہوتے تھے مخدوم الملک کا جن کو خطاب ملا تھا، مخدوم میاں شاہ صاحب، انہوں نے نیا نیا اپنا ڈیرا بنوایا۔ میں نے بھی دیکھا تھا، بہت عظیم الشان ڈیرا انہوں نے بنایا۔ اس کے آگے 5-6 مربے کا باغ تھا، وہ بادشاہ مزاج کے آدمی تھے، اس میں مور ناچتے تھے اور بینسری والے بینسری بجاتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا۔ بہرحال جب ان کا وہ ڈیرا بن گیا تو انہوں نے تمام علاقے کے سرداروں کو دعوت دی، دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں نے کیسا ڈیرا بنایا۔ سب آئے، سب نے تعریف کی، سب نے کھانے کھائے۔ ہمارے ایک بلوچ سردار ہوتے تھے، سردار دریہن خان ان کا نام تھا، وہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے تھے، وہ خاموش بیٹھے تھے، اس نے کوئی بات۔ مخدوم صاحب کو یہ بات ناگوار ہوتی کہ سب نے تعریف کیا، یہ عجیب آدمی ہے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مخدوم صاحب کو بیماری تھی نا، اپنی تعریف سننا چاہتے تھے، تو آخر مجبور ہو کے مخدوم صاحب نے کہا کہ سردار صاحب آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا مخدوم صاحب کیا بات کریں، سید گھر بنوائے اور حمام کا رخ کعبے کی طرف ہو، میں تعریف کروں یا تم پہ لعنت بھیجو؟ تم اپنے آپ کو سید کہتے ہو، قادری کہتے ہو، عبد القادر جیلانی سے رشتے جوڑتے ہو، گھر یہ بنایا ہے؟ کس بات کی تعریف کر؟ اچھے لوگ تھے، اور حضور صاحب نے عرض کر دیا کہ اس ڈیرے میں نہیں بیٹھنا جب تک یہ سارے حمام نہ بدلو۔ وہ تو لاکھوں اس پہ خرچ ہوا تھا اس زمانے میں، لیکن سب تو بات سننے والے بھی تھے، کہنے والے بھی تھے، حق کہتے بھی تھے، آگے لوگ حق سنتے بھی تھے۔ آج تو نہ حق کہنے والے رہے ہیں نہ سننے والے۔